وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔ اس کو خاصی آئی انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مطہرہ کا نورانی بیان شروع تھا۔ درمیان میں محرم الحرام کی مناسبت سے دیگر مضامین کو بیان کیا گیا، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا آج پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، رب رب کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ بیٹے حاجی صاحب جتھے بہندے نے اتھے بٹھا، جتھے بہندے نے حاجی صاحب اتھے بٹھا دیو، انہوں نے کچھ نہ آکھو۔
ایک دن نبی کریم علیہ السلام اسی غار میں تشریف فرما تھے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک مسند بچھائی، غار میں تعارف کرایا اپنا کہ میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اقرأ، اس کی میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام پر یہ جو سورت اقرا کی پہلی 5 آیتیں جبریل نے پیش کیں، سرکار کو سنائیں، تو یہ لے کر واپس آئے۔ یہ کلام کوئی معمولی کلام تو نہیں تھا، بہت بھاری کلام تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے نا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب ہم آپ پر بہت وزنی کلام نازل فرمانے لگے ہیں۔ اور یہ کتنا وزنی کلام تھا کہ سخت سردیوں کی راتوں میں نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی اترا کرتی تھی، سرکار کے پاک ماتھے سے پسینے کی لہریں پھوٹ پڑا کرتی تھیں۔ حالانکہ آدمی بیٹھا ہو، لیٹا ہو، سردیوں کا موسم ہو، پسینہ نہیں آتا۔ سردیوں میں پسینہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کے جسم کو مشقت برداشت کرنی پڑے۔ بھاری کام کریں گے پسینہ آئے گا۔ میری عادت ہے، میں تقریر کرتا ہوں، سردیوں میں زور لگتا ہے تو پسینہ آتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کو بھی مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، اتنی کہ سرکار کے ماتھے سے پسینے کی لہریں پھوٹ پڑا کرتی تھی۔ اور یہ کتنا بھاری کلام! زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام میری ران پر میری گود میں سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، وہی اترنا شروع ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کا جسم منور ویسے تو بڑا مناسب جسم، بھاری جسم تو تھا نہیں۔ پہلے سرکار لیٹے ہوئے ہیں، نہیں محسوس ہوا، لیکن ادھر وہی اترنا شروع ہوئی، اتنا بوجھ محسوس ہوا، فرماتے ہیں لگتا تھا میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اتنا بھاری کلام نازل ہوا، سرکار کے اس مقدس جسم نے اس کو برداشت کیا، لیکن اس کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کا قلب مبارک پاک دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، جسم مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ فرمایا زملونی، بھئی میرے جسم پر نہ کوئی کمبل دے دو، کوئی گرم کپڑا دے دو، کیونکہ جب کپ کپی طاری ہو، لرزہ طاری ہو، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، جسم پر کوئی نہ کوئی چادر، لحاف، کمبل وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ سردی کی کیفیت ختم ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ساری بات سنائی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی۔ اس کو ایسے بھی پڑھا گیا ہے، ایسے بھی پڑھا گیا ہے،
خشیت علیہ، اگر ہو لقد خشیت علی نفسی تو معنی بنے گا مجھے تو اپنی جان پر بن گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ اتنا بھاری کلام مجھ پر نازل ہوا کہ لگتا تھا جان ہی نکل جائے گی، اتنا بوجھ تھا اس کلام کا، یہ معنی بھی ہے۔ یا یہ معنی بھی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی عطا فرمائی ہے کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے پائے، اس میں بڑی سخت ڈیوٹی ہے جو اللہ نے میرے سپرد کر دی ہے۔ اگر پڑھا جائے خشیت علیہ، اے ختیجہ کیا تمہیں میرے بارے کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اب حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا، نہیں پیارے، نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی آپ کی ٹور میں کمی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر کئی کوالٹیاں ہیں۔ اس جگہ پر ایک بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو آج کل مسئلے دیوبندی سنی اختلافات ہیں، یہ بڑے بڑے زیادہ 7 مسئلے ہیں، 7۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان 7 مسئلوں پر اپنا فیصلہ لکھا تھا کہ یہ جو امت کے اندر یہ 7 مسئلے چھڑے ہوئے ہیں میں ان میں فیصلہ دیتا ہوں۔ اس کا نام ہی ہے فیصلہ 7 مسئلہ، اور ہر مسئلے میں حاجی امداد اللہ صاحب نے جو ہمارا موقف اہل سنت و جماعت کا اسی کی تائید کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں علماء دیوبند کو، یار پیر تمہارا ہے، ہمارا پیر تو نہیں ہے، ہم تو ان کو ایک نیک آدمی سمجھتے ہیں، بزرگ تھے، نیک تھے، پیر تمہارے ہیں نا، تو تمہارے پیر نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کو مان لو، چلو جھگڑا پھر بھی کافی حد تک ختم ہوتا ہے۔ اچھا، حاجی صاحب نے نا یہاں ایک بات کہی، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر لرزہ کیوں طاری تھا؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جبریل کے آنے سے پہلے اپنی حقیقت منکشف نہیں تھی، یہ انہوں نے بات کہی۔ جب جبریل سامنے آیا، اب جبریل کو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ہے وہ میں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان جیسا تو نہیں، میں تو اس کے ساتھ ملتا ہوں۔ جبریل کو دیکھ کر نہ سرکار پر اپنی حقیقت منکشف ہوئی، وہ یہاں لکھتے ہیں، وہ میں نہ پوری طرح مخالف نہ اس بات کا پوری موافق، لیکن بہرحال وہ لکھتے ہیں۔ پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں، بچہ ہو شیر کا، شیر کا بچہ پرورش پائے بکریوں کے بچے میں، بکریوں کے بچوں کو دیکھ کر وہ کہے گا میں بھی بکری ہوں، اس کو نہیں پتا چلے گا میں کیا ہوں۔ اچانک اس کے سامنے پانی آ جائے، پانی میں دیکھے اپنے آپ کو کہ ہیں میں تو بکری نہیں، میں تو اور ہوں، یہ اور ہیں میں اور ہوں۔ پانی میں جب جھلک دیکھے گا نا اپنی تو اب اسے پتا چلے گا کہ نہیں ہو میں تو اور ہوں۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا مکے کی بکریوں کے اندر رکھا ہوا تھا، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ دوسرے لوگ جو تھے نا ان کے اندر تھے۔ سرکار پہلے بھی نا اپنے آپ کو شاید سمجھتے تھے کہ میں ادھر ہوں، اپنی حقیقت منکشف نہیں تھی۔ جب جبریل کو دیکھا نا تو جبریل کو دیکھتے ہی سرکار کو اپنا آپ نظر آیا، میں تو کچھ اور شاید اب
اب سرکار پر جو اپنی اصل حالت منکشف ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، وہ جو جسم مبارک تھا نا، اپنی اصلی حالت کا تحمل نہ کر سکا، اس لیے سرکار پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ ہم کہتے ہیں چلو اپنے پیر کی مان لو، خدا کا نام ہے مصطفیٰ، پیارے کو اپنے جیسا نہ کہا کرو، نہ کہا کرو، مصطفیٰ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، جن کے سامنے جبریل آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ لیکن یہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، نہ میں حاجی صاحب کی بات سے پوری طرح متفق نہ پوری طرح مخالف، کچھ گلاں صحیح لگدی ہیں تے کچھ گلاں لگتا ہے کوئی مبالغہ ہے۔ بہرحال اتنی بات تو ہے، نبی کریم علیہ السلام سب سے اولا، سب سے بالا، نبی سب سے بالا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے خیر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا نہیں پیارے، نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کی عزت میں کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر کچھ کوالٹیاں ہیں۔ وہ کوالٹیاں کیا ہیں؟ آپ رشتہ داریاں نبھا جانتے ہیں، رشتہ داروں کے حق حقوق ادا کرنا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ دیکھو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، انہی سے بندے کو اکثر تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ ایک عربی میں جملہ بھی ہے، الاقرب فالعقرب۔ اقرب اگر حمزے کے ساتھ ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے قریبی، اگر عین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بچھو۔ یہ جو اقرب ہے نا، قریبی، ڈنگ یہی مارتے ہیں۔ یہ ایک بالکل حقیقت ہے، آپ میں سے بھی ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوگا، تکلیف ادھر سے ہی پہنچتی ہے۔ لیکن اب سنو، جو تکلیفیں سہنے کے بعد، اپنے رشتہ داروں کے تانے سننے کے بعد، ان سے دکھ جھیلنے کے بعد، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سے اچھا سلوک کرے گا، اللہ کو سب سے پیارا ہوگا وہ۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، صلہ رحمی، انکا لتصل الرحم، یہ جو لفظ رحم ہے نا، رحم، لفظ رحمان دیکھو تو لفظ رحمان میں بھی رے ہے میم ہے کہ نہیں؟ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو رشتہ داریاں ہیں رب رحمان کے عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے جو بندہ اپنی رشتہ داریوں کو نبھا جانتا ہے، تکلیفوں کے باوجود، دکھوں کے باوجود، پھر اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھ لیجئے زندگی بسر ہوتی ہے، کبھی ترشی، کبھی تلخی، کبھی شیرینی۔ آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پہلے نمبر پر تو تہیا کر لیجئے نا کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دینا، بس یہ طے کر لیجئے، کسی کو دکھ نہیں دینا۔ لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن طے کر لیجئے کہ کچھ ہو جائے، دشمن ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، ہم نے اپنا بچاؤ تو کرنا ہے، لیکن ہم نے کسی کو دکھ نہیں دینا۔
میرے بھائی مظلوم بن کے زندہ رہنا ظالم بن کے زندہ رہنے سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ یہ زندگی گزر جائے گی نا، یہ پتہ بھی نہیں چلتا کب زندگی گزر گئی، جب زندگی گزر جائے گی پتہ پھر چلتا ہے کہ زندگی کیسی گزری ہے۔ دیکھو اگر تم مر گئے، مرتے وقت لوگوں نے کہا جی یہ تو بڑا برا تھا، یہ تو بڑا ظالم تھا، اس نے فلانے کا حق مارا، اس نے فلانے کا حق مارا، اس نے فلانے کا حق مارا، یہ بہتر ہے یا یہ لوگ کہیں یار یہ تو بڑا بیبا آدمی تھا، مار کھا لیتا تھا لیکن مار سکنے کے باوجود مارتا نہیں تھا، یہ کمزور نہیں تھا طاقتور، بالکل ہی ایویں ہی نہیں سی، لیکن اس کے باوجود یہ بدلہ نہیں لیتا تھا، اتنا اچھا آدمی تھا۔ لو نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کے مطابق تم لوگوں کا یہ گواہی دے دینا تیرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ لوگ فوت ہوتے ہیں نا، تبصرت ہوتے ہیں، بعد میں تبصرت ہوتے ہیں، بس یہ پہلا کام جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں، اول تو فائدہ پہنچاؤ کسی کو، نہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ صحیح، ایک فائدہ ضرور پہنچاؤ، تیرے ہاتھ سے تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ میرے مدنی کریم علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے نا، مسلمان ہے کون؟ پوچھا گیا نا سرکار سے، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ مسلمان وہ ہے جو کلمہ شریف کا ورد زیادہ کرے، مسلمان وہ ہے جو سجدے زیادہ کرے، مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی لمبی داڑھی رکھ لے۔ کون مسلمان ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہ جائیں۔ مدنی پاک نے فرما دیا رب کے کھاتے کے اندر اصل مسلمان یہی ہے۔ دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے نہ اگر اس کو سلام نہ کیا تو مارے گا، ڈرتے ہیں نا لوگ، وہ اچھا مسلمان نہیں۔ اچھا مسلمان ہو، لوگوں کو پرواہ ہی نہ ہو یار اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف کبھی پہنچے گی کہ نہیں، لوگ بے خوف ہوں اس سے، لوگ چلو یہ کی خیر ہے، انہیں کہڑا سانو کچھ کہہ لینا، بس وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ پھر دیکھو ایک ہوتا ہے بدلہ نہ لے سکنا، بدلہ جو لے ہی نہیں سکتا وہ بدلہ نہ لے تو اس کی تو مجبوری ہے نا، اور جو آدمی بدلہ لے سکتا ہو، بدلہ لے سکنے کے باوجود بدلہ نہ لے تو وہ ہے اصل دلیر، اصل بہادر وہ ہے۔ وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات تو آپ نے سنی ہے نا، لڑائی ہو رہی ہے یہودی کے ساتھ، نیچے گرا لیا اس کو، اب لگے ہیں اس کی گردن اڑانے، اس یہودی نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ جب تھوک دیا نا تو مولا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران کہ علی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا تھا۔ فرمایا جب پہلے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا تو میں جہاد کر رہا تھا، اور جہاد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑنے کا نام۔ اب جب تو نے مجھے میرے چہرے پر تھوکا تو اب تو میری ذاتی مسئلہ بھی آ گیا نا کہ تو نے میری توہین کی ہے، تو اب مجھے چاہیے تو تھا کہ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا، میں لڑتا ہوں تو اللہ کے لیے لڑتا ہوں، چھوڑتا ہوں تو اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا نا مولا علی قابو پا چکے تھے، میں نے گستاخی بھی کی، پھر علی پاک نے چھوڑ دیا، کہوں گا اچھا علی اگر یہی دین ہے نا تو پھر مجھے بھی اسی دین کا پیروکار بنا دو۔ یہ ہے اصل دین، اصل دین یہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
لیکن آج کل تو اسلام کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ الامان الحفیظ. چلو تم نے ظلم کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو ظلم، اسلام کا نام لے کر ظلم تو نہ کرو. اب جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے دین کے نام پر، کیا یہ دین ہے؟ میں نے خود داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو کہتا ہوں داڑھی رکھو. داڑھی نہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں، داڑھی رکھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا، شیو کراتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، تو کیا قرآن اور حدیث نے اس کی کوئی سزا مقرر کی ہے کہ اس کی یہ سزا ہے کوئی سزا؟ آج تک کسی بھی زانی کی سزا ہے، زنا کرے تو اس کو یہ سزا دو، چور کی سزا ہے اس کو یہ سزا دو. تو داڑھی مونڈنے والا یا داڑھی منڈوانے والا، اس کو قرآن و حدیث نے کوئی کہ دنیا کے اندر اس کو یہ سزا دی جائے گی، ہے کوئی سزا؟ نہیں. اب اگر اسلام کے نام پر لوگ کہیں نہیں او نیو اوے حجامو، آج کے بعد جس نے داڑھی مونڈی اس کو مار دیں گے، تو پھر یہ اسلام تو نہیں ہے نا کہ ہے اسلام. چلو یہ الگ مسئلہ ہے، لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. ہم کہتے ہیں لڑکیوں پر بھی تعلیم فرض ہے، لڑکیوں کو بھی جاہل نہ رکھو. حضرت عائشہ صدیقہ یہ معلمہ تھیں کہ نہیں تھیں؟ دین کا زیادہ حصہ تو حضرت عائشہ سے عورتوں میں ہے نا. تو یہ کہنا کہ لڑکیوں کو مت پڑھاؤ یہ تو خیر بڑی بری بات ہے. لیکن چلو مان لیا بھی لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، اور اگر کوئی لڑکی کو پڑھانا شروع کر دے تو کیا اسلام نے اس کے لیے کوئی سزا مقرر کی ہے؟ نہیں. اور یہ لڑکیوں کو سکولوں کو بمب مار کے تباہ کر دینا، کتنے 100 سکول لڑکیوں کے تباہ کیے گئے، لڑکوں کے سکول تباہ کیے گئے، یہ دین اسلام کے نام پر. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھ لو. دین کے نام پر ڈاکو ہیں، ڈاکو. دین کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے اگر کسی کو امریکہ کا لندن کا ویزا مل جائے تو شاید ہی کوئی آپ میں سے ایسا ہوگا جو وہاں نہ رہنا چاہتا ہو. چلے جاؤ گے نا سارے، بلکہ آخو یار 2-4 لاکھ لگتا ہے تو لے بھی لو ساڈے کو، اتنے روٹی چنگی لگ جاتی. لیکن اگر میں اعلان کروں جاؤ یار سوات جا کے 1 مہینہ رہو، روپیہ 10,000 دیاں گا، جڑا جائے گا، کوئی ہے تیار تھوڑے کو جانا؟ کیوں جانے کے لیے تیار نہیں؟ مجھے کوئی کہے اسد صاحب چلو تھے میلاد شریف پڑھ کے، میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ بچاں گا تو میلاد شریف پڑھاں گا نا، تو میں تو نہیں جاؤں گا. آپ جانے کو تیار ہوں گے؟ میں نہیں جاتا. آپ جانے کو تیار نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں ڈر لگتا ہے گئے تو جان محفوظ نہیں رہے گی. یہی بات ہے نا. تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سچا مسلمان کون ہے؟ جس کے وجہ سے لوگوں کے دل میں سے جان کا خطرہ نہ رہے، جس کی زبان سے اس کی توہین ہونے کا خطرہ نہ ہو. بس میرے دوستو بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے لجپالا کا اللہ کی قسم ہے، اللہ کبھی آپ کی ٹور میں کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر کئی کوالٹیاں ہیں. ایک کوالٹی یہ ہے کہ آپ رشتہ داریاں نبھا جانتے ہیں. تو بھئی اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مسلمان ہے کون پھر سمجھ لو. لمبی داڑھی والا کوئی ضروری نہیں اچھا مسلمان ہو، لمبے لمبے سجدے کرنے والا کوئی ضروری نہیں اچھا مسلمان ہو.
تصویر ساتھ پہ سامنے پھیرنے والا ضروری نہیں کہ اچھا مسلمان ہو. اچھا مسلمان صرف وہی ہے جس کے بارے میرے مدنی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر. جو تو پسند کرتا ہے نا کہ تیرے ساتھ یہ ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر. میں کیا پسند کرتا ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کی عزت ہو کہ بے عزتی ہو؟ عزت. ہر کوئی پسند کرتا ہے اس کی عزت. ہو اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کر کے اس کی عزت کی جائے. تو اگر چاہتا لوگ تیری عزت کریں تو اب اگر تو اچھا مسلمان ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اپنے بھائی کو ذلیل مت کرنا، اپنے بھائی کو عزت دینا. اگر تو اپنے بھائی کو عزت دے گا اللہ تعالیٰ تجھے بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے گا. تم کیا چاہتے ہو لوگ تمہیں دھوکہ دیں؟ بولو. میں تو نہیں چاہتا لوگ مجھے دھوکہ دیں، آپ بھی نہیں چاہتے. تو پھر اچھا مسلمان کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. جب میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا کوئی مجھے دھوکہ دے جائے. آپ پسند نہیں کرتے آپ کو کوئی دھوکہ دے جائے تو اچھا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرے. اگر وہ خود عزت چاہتا ہے تو دوسروں کی عزت کرے. اگر خود بچنا چاہتا ہے دھوکے سے تو دوسرے کو دھوکے سے بچائے لو. اتنی بات سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین مسلمان بنا دے گا. لیکن بھئی یہاں کا تو بابا آدم الٹا ہے. یہ جتنی کوالٹیاں ہیں نا، جتنی کوالٹیاں اچھے مسلمانوں والی، بعض اوقات ڈرتا بھی ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کتنے اندروں کافری تے نہیں. لیکن پھر کہتا ہوں کیا ہے لوگوں کا کہنے دو. سچی بات ہے یہ جتنی کوالٹیاں ہیں نا یہ ہم مسلمانوں کی نسبت ان گوروں کے اندر زیادہ ہے. اب اس سے چاہے تم لڑو یا ناراض ہو وہ یا راضی ہو، میرا تجربہ یہی ہے. مسلمان فراڈ کرتے ہوئے ذرہ شرم نہیں محسوس کرتا اور وہ بالعموم فراڈ نہیں کرتے. ایسا دھوکہ دیں گے سبحان اللہ. میں نے شاید اپنی بات سنائی تھی. میں ایک مرتبہ یہ برٹش ایمبیسی گیا ویزے کے لیے. مجھے وہاں دوستوں نے بلایا، انگلینڈ کے دوستوں نے. کہ آؤ جی یہاں میلاد شریف پڑھنا ہے. تو ظاہر ہے ویزا ملتا تو میں جا سکتا تھا. میں گیا وہاں. خیر انہوں نے گوروں نے میرا انٹرویو کیا اور کہا جی آپ کا ویزا ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد آپ آن کے ویزا لے جائیں. صبح کا وقت تھا، ہم نے ناشتہ بھی کرنا تھا. تو جو میرے ساتھ ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، ڈرائیور شاہ صاحب، میں نے ان کو کہا چلو بھائی ناشتہ کریں کسی جگہ. 2 طلبہ بھی میرے ساتھ تھے. ایک مولانا یاسر عرفات، جانتے ہیں نا یاسر عرفات صاحب، ایک وہ تھے، اور ایک مولانا غلام مرتضیٰ حیات، آپ جانتے ہیں. یہ 2 میرے ساتھ تھے. یہ نواز شریف کا دور حکومت تھا، پرانی بات ہے. اس دن سپاہ صحابہ نے نا کوئی جلوس نکالنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا وہاں اسلام آباد میں. اب ہم گاڑی میں بیٹھے اور ڈھونڈنے لگے بھی ناشتے کی کوئی جگہ ہو. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہاں کوئی ریسٹوران ہے. اور تو ایک پولیس والا ساتھی نظر آیا. وہ شاہ صاحب نے نا اس سے پوچھنے کے لیے
رستہ پوچھنے کے لیے بریک میں کہتا بھی رہا یار انہوں کو راہ نہیں پوچھی دا، لیکن انہوں نے بریک لگا دی۔ اب انہوں نے ہمیں دیکھا کہ ماشاء اللہ حضرت صاحب تشریف لے آئے، وہ اکیلا ہی تھا، حضرت صاحب ذرا تھلے تشریف لے آؤ، اترو۔ میں نے ہنستے ہو کہ میں کہ یار تہاڈا پتہ بھی نہیں لگتا کہڑے ویلے تسی اندر ڈکدے ہو، ہے نہیں جی ایڈا نیئر کتنے ہے بادشاہ، بس ذرا تھوڑی کلیریفیکیشن کرنی ہے، ذرا ویریفائی کرنا ہے ذرا تھوڑا۔ لو جی وہ سانوں نہ ہولی ہولی ٹور کے نا وہ تھانہ سیکٹریٹ لے گیا سن، گڈی اتھے کھلوتی تھی جناب ہولی ہولی۔ پہلے تو اسی سمجھ نہیں سکے سارے نال واردات کی ہو رہی ہے۔ تھانے دے دروازے تے پہنچن تو تھوڑی دیر پہلے نا میں بھی ذہن چ آیا کہ اتنے سانو ڈکو تو نہیں ہے، سانو نہیں پتا کوئی جلوس نکلنا ہے کہ نہیں۔ میں اپنے تینوں ساتھیوں نے کہا تسی تے پیچھے ہٹ جاؤ۔ خیر اے آرام نال نے تینے ساتھی شاہ صاحب بھی، مولانا غلام مرتضیٰ، مولانا یاسر عرفات، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ پولیس والے نے قبلہ مناظر اسلام خطیب پاکستان شیخ القرآن نو پھڑیا تے اندر والا تے ڈک دیتا، لو جی ایتھے آرام کرو تسی۔ اچھا اب وہاں گئے تو کافی سارے داڑیوں والے بندے اندر تھے۔ پھر پتہ چلا بھی آئے وہ میں کہو ساڈا سپاہی صحابہ نال کی تعلق، اسی یا رسول اللہ گروپ ہاں۔ انہوں نے کہا بہ جاؤ مولوی صاحب آرام نال۔ میں بہ گیا، لیکن میرے بھی ذہن سی کہ پتہ نہیں میں کی شے، میں کیا ہو تسی جاندے نہیں مینوں، میں کراں ٹیلی فون شیر علی نوں، کراں حاجی اکرم انصاری نوں ٹیلی فون، جنہیں میں نے سن تعارف تے آئی سی نا۔ وہ پولیس والا مینوں ویکھ کے کہن لگا، کہندا سعید اسد صاحب جے دفعہ لوانیاں نے زیادہ تے بولو۔ میرا مطلب پہچانتا سی سانوں۔ میں چپ کر گیا، میں کہ لے بھی اے تے پتہ نہیں کوئی مناظر اسلام دے کھاتے چ ہیروئن ہی نہ پا دین کہ مناظر اسلام ہیروئن سمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اس واسطے عزت ایسے چاہیے آرام نال چپ کر کے بہ جاؤ۔ وہ تسی ایک نعرہ لاندے ہو نا اللہ کرے تیری مدد، یہ دعا قبول ہوندی ہے۔ میں کئی تھاواں تے تجربہ کیتا ہے۔ اتفاق نال اسے تھانے دے اندر نا وہ یاسر عرفات صاحب دے پنڈ دا ایک منڈا سپاہی سی، انہیں بھی کہتے ہو تسی کتھے؟ انہوں نے کہا یار استادوں تے اندر ڈک دیتا ہے تسا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہر۔ وہ دروازے تے باہر آ کے مینوں کہن گا مول یہی گل سنو ذرا، تھوڑا سی نا اندر بیٹھا اے ایس آئی آ کے خیر ہے؟ ان کا نہیں ایک منٹ ٹھہر، مینوں باہر بلا کے اپنے کمرے چل جا کے چاہ شاہ پیا کے کہنا استاد جی نکل جاؤ آرام نال، یہاں پھڑنے نے داڑیاں والے بندے پھڑنے نے۔ ساڈا حال یہ ہے اتنے پاکستان۔ انگلینڈ اسی ایک باری رستہ بھول گئے، ادو نیویگیشن سسٹم نہیں سی۔ اسی ایک ٹریفک والے بندے نے پوچھا یار وہ رستہ، انہیں سانوں کاغذ تے نا انج گوڈا ٹیک کے زمین تے کاغذ تے نقشہ بنا کے دیتا تے کہن لگا جے نہیں سمجھ آئی تو میں تمہیں چھڈ آواں اتنے جا کے۔ اے فرق ہے ساڈے کلچر تے انہاں دے کلچر دے اندر۔ مینوں میرے حضرت نے ایک سوٹی عطا فرمائی سی، حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کوٹلی شریف علی سرکار نے۔ یہ ساڈے پاکستان دے اندر ڈومیسٹک فلائٹس تے یا باہر جان لگیاں جہاز ہاتھ سوٹی نہیں رکھ کے لے جان دیں۔ کئی باری انہوں نے واپس ٹوریا جی جمع کراؤ جی یہ تسی سوٹی نہیں لے جا سکتے۔ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ جناب تسی یہ جہاز اغوا کر لو گے، شاباش بھی اے ہوں جہاز اغوا کرنے والی شکل ہے یار، لیکن وہ اتنے جناب ایک نا سوٹی میری گواہی اے فیصلہ آباد ایئرپورٹ والے نے جمع کراؤ، میں جمع کرائی نہیں جمع ہوئی جناب، پتہ نہیں کتنے کر دیتی انہوں نے، بڑی سونی سوٹی سی، کسی کا دل بےایمان ہو گیا ہونا ہے نا۔ تو اتنے جنوں جائیے نا تو اتنے سوٹی ہاتھ ویخ کے مینوں پوچھتے ہیں خیر تے ہے تواڈے ہاتھ سٹک ہے، کوئی تکلیف تے نہیں تمہیں کسی ہیلپ دی لوڑ تے نہیں؟ بالکل پوچھن گے اس طرح۔ میں ایک دفعہ گلاسکو تو آ رہا سا، مانچسٹر یا برمنگھم اترنا سی میں، تے سانوں چونکہ انگریزی بولن دا ایڈا محاورہ نہیں، پڑھی تے سی کسی زمانے چ تو 40 سال پہلے، لیکن وہ بھول بھل گئی ہوں جڑی پڑھی سی، بعد چ محاورہ نہیں رہا بولن بالن دا، لیکن پھر بھی ٹوٹی بھجی تے کچھ نہ کچھ کر ہی لینے ہیں نا۔
ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਕਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੋਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਾਰੀ, ਯੂ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਾਰੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਇੰਟਰਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਨੀ ਮੋਰ ਸਰਵਿਸ ਸਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੂ ਮਨ ਸਲਿਮ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮੂਨ ਮਿਨ ਲਿਸਾਨਿਹੀ व ਯਦੀਹੀ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੱਡੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫਿਰ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ ਫਰੀ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਜੂਏ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਯਾ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਪਾਕ ਪਰਵਰदिगार ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਨਸੀਬ फरमा। खैर बात चल रही थी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं, अल्लाह आपकी इज्जत व अजमत में कमी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप रिश्तेदारियां निभा जानते हैं। आका आप में तो और भी क्वालिटी है, जिनका बोझ कोई नहीं उठाता, आप आका उनका बोझ उठा लेते, बोझ उठा लेते। मतलब किसी ने कर्जा देना है किसी का, जब कर्जा देना है किसी का, उसके पास है नहीं, तो आका आप में तो ये भी क्वालिटी है, आप खुद उसका कर्जा अपने जिम्मे लेकर फिर उसको अदा करना शुरू कर देते। कौन देता है देने को मुँह, ये कौन देता, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता, ये देने वाला है सच्चा, भी देने वाला है सच्चा। आका आपने हमेशा सच बोला है, आप रास्तबाज हैं। दलाइल शरीफ के अंदर है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज की, आका मा अतईता फाहिशतन, आज तक आप किसी फाहिशा औरत के पास नहीं गए, आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं। बोझ उठाने वाले, बेवा औरतों की मदद करने वाले, यतीमों के सरों पर जो हाथ रखता है, अल्लाह ताला फिर उसको रुसवा नहीं करता, अल्लाह उसको इज्जतें अता। आका फिक्र ना कीजिए, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये बातें किसने की? हजरत खदीजतुल कुबरा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खदीजा की बात सुनकर इस पर कोई तबसरा नहीं किया, खामोश रहे। अब ये इल्मे हदीस का एक कानून सुन लो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ फरमाएं वो हदीस होती है कौली। वो कौन सी हदीस होती है? कौली, सरकार का कौल मुबारक है।
نبی کریم علیہ السلام فرمائے نہ کچھ کر دیں تو یہ حدیث کون سی بنتی ہے؟ فعلی، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فعل مبارک ہے۔ ایک حدیث کی قسم اور بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود تو فرمایا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے خود تو کوئی کام کیا نہیں، کسی اور نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کچھ کہا یا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کچھ کیا، نبی کریم علیہ السلام اس پر خاموش رہے، تائید بھی نہیں کی، تردید بھی نہیں کی، خاموش رہے۔ تو سرکار کا خاموش رہنا اس کی تائید ہے، تردید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی کی ہے نبی کریم علیہ السلام یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کریم علیہ السلام اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روک دیتے ہیں۔ نبی کریم کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا، سرکار کی ڈیوٹی ہوتی کہ اسے روک دیتے، منع فرما دیتے۔ نبی پاک نے جب منع نہیں کیا تو یہ بھی مدنی کریم کی اسے تائید ہے۔ تو اب حضرت خدیجہ نے جب یہ کچھ کہا تو سرکار نے منع کیا نہیں کیا۔ بعد میں جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیں کبھی سرکار نے اس کی تردید کی نہیں کی۔ تو اس لیے یہ بھی بنے گی حدیث، لیکن کون سی؟ حدیث تقریری، قولی نہیں، فعلی نہیں۔ کون سی حدیث بنے گی؟ حدیث تقریری۔ تو یہ سرکار کی حدیث تقریری ہے کہ واقعی جس آدمی کے اندر یہ کوالٹیاں ہوں اللہ پھر اسے عزت عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بڑے ذریعے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے بڑے طریقے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور رب کی مخلوق کی خدمت کرنے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نماز سے بھی قرب ملتا ہے، لیکن لانگ روٹ چھوڑنی تو نہیں نا، لیکن اللہ قریب کرے گا قیامت میں۔ روزہ رکھنے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن لانگ روٹ، بڑا لمبا راستہ ہے۔ یہ حج بھی لانگ روٹ، لیکن یہ جب بندہ بندے کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے جمپ لگاتا ہے، بڑی جلدی قرب عطا کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، نام تھا ان کا بہلول۔ وہ عادت ہی نہیں بنی نا بزرگوں کے واقعات بیان کرنے کی، بس قرآن شریف یا حدیث بیان کرو، اس لیے بھول بھی جاتا ہوں، میں آگئی بات اچانک تو سنا دیتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے یہ بیوقوف ہے، مجنون، لیکن اللہ والے کہتے تھے نہیں، یہ بہلول دانا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ یہ بہلول نا جس طرح نہیں بچے نہیں کھیلتے دریا کے کنارے پر، ریت یا ریت پڑی ہو یہاں تو ریت کے اندر پاؤں پھنسا کے نا اوپر ریت ڈالیں گے، گھر بنائیں گے، تو بہلول بھی نا اس طرح گھر بنا رہا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی تھی نا ملکہ زبیدہ، وہ آ گئی، حضرت جی کیا بنا رہے ہو؟ ہاں میں جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ ہاں لے لو۔ کتنے؟ 5 روپے میں۔ انہیں 5 روپے دیتے، تو بہلول نے 5 روپے لے کے نا 5 درہم لے کے تو ٹا دیتا، جا تیرا کار ہو گیا۔ بڑی خوش، گھر آئی آن کے کہنے لگی امیر المومنین کو، آج میں نے نا بہلول سے جنت کا گھر خریدا ہے، محل خریدا ہے 5 روپے میں۔ کہنے لگے تمہیں بیوقوف، تہاڈی عورتاں دی مت کھتی چندی ہے، گت پیچھے تہاڈی مت، ٹھگ لیا نا تینوں انہیں۔ انہوں نے کہا جب نہیں پتا تو رہن دینا تو،
یہ اللہ والے ہوندے نے، پہنچے ہوندے نے، لوگوں کو پاگل نظر آتے ہیں، ہوندے بڑی شے نے۔ خیر وہ ہسدے کھیڈ دے، رات ہو گئی، ستا تے جناب جنت دا مال نظر آیا انہوں ہارون رشید نو۔ یہ کدا مال ہے؟ اے ملکہ زبیدہ نے راتی لیا سی کل بہلول کولوں۔ اچھا سویرے اٹھیا تے کہنے لگا بلے ہو، تو باقی گل صحیح نکلی۔ ہوں حضرت ہارون رشید دوبارہ گئے اتنے، دیکھا بہلول صاحب پھر بنا رہے ہیں۔ حضرت جی کی بنا رہے ہو؟ میں جنت دے مال بنا رہے ہیں، لینا ہی؟ انہوں نے کہا جی دے دیو۔ لیا لاکھ روپیہ دے۔ حضرت جی ایڈا مہنگا، کل تے 5 دا دیتا سی۔ ہاں نہیں، انہیں ویکھن تو بغیر لیا سی نا، تو ویکھ کے لین لگا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ایویں نہیں سودے کر لیندے، ایویں نہیں سودے کرتے۔ اچھا یہی بہلول نا ایک دن جا رہے تھے نا، تو ہارون رشید نے نا اوپر سے کمند پھینکی اور کمند کے اندر ان کو پکڑ لیا اور وہ مل کے اوپر لے گیا۔ ہارون کہنے لگا میں حضرت جی تمہوں اس واسطے بلایا، گل پوچھنی۔ ہاں پوچھ۔ تسی رب تک کیویں پہنچے؟ انہاں فرمایا جی میں تیرے کول پہنچ گیا ہے، میرے کول پہنچ گئے۔ اب میں آپ ترلے لیندا تیرے کول آن واسطے، تو پتہ نہیں میری درخواست منی جاندی نہ منی جاندی، پتہ نہیں تو مینوں بلاوندا نہ بلاوندا، تیرے دل چاہی تو مینوں پھڑیا تے آ نہیں جمپ لایا تے لے گئے ہیں۔ بس انج ہی رب نے مہربانی کی تھی، مینوں بلا لیا، یہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرب عطا فرماتا ہے، لیکن اس طرح جمپ کس کو لگاتا ہے؟ جس کے دل میں مخلوق خدا کا پیار ہوتا ہے۔ اور یہ بھید سمجھ لو، بھید سمجھ لو، لوگوں نے بھید سمجھا، اور اصل بھید، اصل دین یہ ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، دھوکہ مت دو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیار دل میں رکھو، سرکار کی بارگاہ کے وفادار رہنا، لوٹے نہ بننا، سرکار کے وفادار رہنا، نبی کریم علیہ السلام کے خالق مالک کی عبادت کرنا، رب کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا، اللہ کریم تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ خیر حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں نے ساری باتیں سنی اور کہا آقا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ اب حضرت خدیجہ نے شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر فائز کیا، یہ تو میں نے بتایا ہے نا پہلے، بڑی خوش ہیں۔ ایک عیسائی مولوی تھا عطاس اس کا نام تھا، خدیجہ الکبریٰ کے لیے اس کے پاس چلی گئیں، جا کے کہا عطاس ایک بات تو بتاؤ۔ جی بی بی فرمائیے یہ جبریل کون ہے؟ کیا پوچھا آپ نے؟ جی میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہنے لگے قدوس قدوس، بتوں والی زمین میں جبریل کا نام آ کیسے گیا؟ یہ تو اللہ کا وہ مقدس فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سفارت کا کام سر انجام دیتا ہے، نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو اور تسلی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ پھر پہلے اکیلی تشریف لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ یہ ورقہ بن نوفل کزن تھے ان کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے۔ پہلے یہ بت پرست تھے، لیکن سوچا کرتے تھے ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بناتے ہیں، پھر ان کو اپنا رب مانتے ہیں، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ پھرتے پھرتے ایک عیسائی عالم کے ہتھے چڑھ گئے، عیسائی ہو گئے۔ لیکن وہ عیسائی عالم ان کو بتایا کرتا تھا ان قریب اللہ کا نبی آپ کے شہر میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔
वर्का बिन नौफल उसी मऊद नबी के इंतजार में थे, कब वो अल्लाह का नबी ऐलान नबूवत फरमाता है। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा वर्का बिन नौफल के पास पहले अकेली पहुंची, जाके कहा एक मेरे कजन है, मेरे भाईजान, या बताइए जिब्रील कौन है। सारी बात सुनाई तो अब हजरत वर्का बिन नौफल कहने लगे ये तो वही नामूस है, ये तो वही अल्लाह का फरिश्ता है जो हजरत ईसा के पास जलवागरी किया करता था। अब खदीजा वापस आई और फिर सरकार को खुद साथ लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई। तो सरकार का वर्का बिन नौफल के पास जाना और उनका जवाब देना, फिर इसके बाद के वाक़यात अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आइंदा जुमा अर्ज़ किए जाएंगे। व आखिर